کیا آپ نے نہیں دیکھا 2-3 دن پہلے کرناٹک میں ایک مسلمان لڑکی نے پردہ لگا کر کالج میں جانے کی کوشش کی؟ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ہمت کا اور جرأت کا اس نے مظاہرہ کیا، یہ حیا ہے۔ اسی طریقے سے حیا ہر مسلمان بہن کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ حیا کا نمونہ مسلمان مردوں کے اندر، آنکھوں میں اور دل کے اندر اور مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حیا کے راستے پر چلیں، اپنے اندر حیا کی خوبی پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو، اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم جو اللہ سے حیا کرتے ہو وہ حیا نہیں ہے، حیا میں بتاتا ہوں حیا کیا ہے۔ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جسم میں جو سر ہے اور اس سر میں جو چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو۔ اس سر میں کیا؟ اس سر میں دماغ، اس سر میں آنکھ، اس سر میں زبان، ان سب کی حفاظت کرنی ہے۔ نہ آنکھ سے غلط دیکھنا ہے، نہ زبان سے غلط بولنا ہے، اور اس سر کو اللہ کی عبادت کے لیے جھکانا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں جھکانا ہے۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ اس سر کی اور اس میں جو کچھ ہے ان سب کی حفاظت فرماؤ، اور یہ جو پیٹ ہے اور اس پیٹ میں جو کچھ ہے ان سب کی حفاظت فرماؤ۔ ان سب کی حفاظت پیٹ میں کیا ہے؟ اس میں دل بھی ہے، اس میں شرمگاہ بھی ہے، اور اسی کا حصہ ہاتھ بھی ہے، اسی کا حصہ پیر بھی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرو، ہاتھ کی حفاظت کرو، پیر کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، پورے جسم کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ حیا ہے۔ اور موت کو اور اسی طریقے سے انسان جب مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اس وقت کو یاد کرو، اور ساتھ ساتھ جو آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے وہ آدمی دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے دراصل وہ اللہ سے حیا کرتا ہے، اس طرح حیا کرتا ہے جس طرح سے حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ حیا ہے۔ اس حدیث کا مصداق اپنے آپ کو بنا لیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو اپنا زیور بنا لیں، اپنا ہتھیار بنا لے، اسلحہ بنا لے۔ جس میں جو کچھ ہے ان سب کی حفاظت کرنا حیا میں داخل ہے۔ آنکھ کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، سوچ اور فکر کی حفاظت کرنا، ذہن میں گندے خیالات نہ آئے اس کے لیے کوشش کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ ہو اس کے لیے کوشش کرنا، پیر سے گناہ کی طرف چل کر نہ جائیں اس کے لیے کوشش کرنا، یہ حیا کی علامت ہے۔ جو شخص اس حدیث پر عمل کرتا ہے گویا کہ وہ شخص حیا کا مکمل نمونہ پیش کرتا ہے۔